أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحیم. سبق آسانی سے یاد ہونے کی دعا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا فی الدین. سورۃ القلم بہت ہی جامع سورت ہے. بڑے اس کے اندر مضامین ایسے ہیں جو ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، ایسی سورت ہے. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس انسان کے جسم میں سر میں درد رہتا ہو، جیسے مائیگرین ہے سر میں یا ہڈیوں میں ہر وقت درد رہتا ہو، ہر وقت اس کا دل جو ہے اسی درد کی طرف لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے وہ روزانہ ایک دفعہ پڑھ کر تیل پہ دم کر کے اس کو لگائے جسم پہ، تو زیتون کے تیل پہ دم کر کے لگائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو اس درد سے آرام دیں گے. اور اگر لگانے کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے تو تھوڑا سا تیل لے کے اس کے اوپر دم کر کے پی لے، ایک چمچ سے بھی چھوٹا بہت تھوڑا سا پی لے، تو اس سے اللہ اس کے جسموں کے سارے درد ختم کرے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ چغل خوری غیبت کی عادت ہو کسی کو، خود کو بھی ہے یا خاندان میں کوئی ایسا ہے جس کو آپ کو لگتا ہے میرا شوہر ہے، میرا بچہ ہے، میرا کوئی جیٹھ ہے، جٹھانی ہے، دیور ہے، دیورانی ہے، کوئی بھی ہے جس کے شر سے آپ لوگ بہت پریشان ہیں کہ میں اس کے شر سے بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیسے روکوں، اور روک بھی نہیں سکتے، بظاہر بول بھی نہیں سکتے، تو اس کے لیے روزانہ ایک دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں. گھر میں جو کولر رکھا ہوتا ہے اسی کے اندر ڈال دیں، بوٹلز رکھی ہوتی ہیں فریج میں اس کے اندر ڈال دیں، یا ویسے ہی پلا دیں اس کو، یا کھانے پہ دم کر دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی طرف سے اللہ اس کا دھیان ہی ہٹا دے گا. آپ کی طرف سے اللہ اس کی غیبتوں کا، اس کے تیروں کا، جو وہ ہر وقت آپ ہی کو ٹارگٹ کر کر کے بیٹھی ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ دھیان اللہ ہٹا دیں گے اس کا آپ کی طرف سے انشاءاللہ. اور آفس کے اندر بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے بہت پیچھے پڑ جاتا ہے، محلے میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ سے دشمنی لگا لیتا ہے، یا گھر میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ ہی کو ٹارگٹ کرتا ہے اور کسی کو نہیں، تو اس کے لیے بھی آپ ایک دفعہ پڑھیں اور پڑھ کر دم کر لیں اپنے اوپر، اور فلاں جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کے منہ کے اوپر، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بہترین نتائج آپ کو اس کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جس کا میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ آیت پتھر والی جو نظر ہوتی ہے نا، کسی کو لگ جاتی ہے پتھر والی نظر، اگر اس کے لیے بھی وہ آیت پڑھی جائے تو اللہ رب العزت وہ پتھر والی نظر بھی ختم کرتے ہیں. بالکل لاسٹ کی آیات ہیں، ان کے ترجمے سے بھی آپ کو سمجھا دوں گی اور بتا دوں گی انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون
والقلم وما يسطرون. نون کہا ہے حروف مقطعات ہے. اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، یعنی وہ لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کی قسم ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون وما والقلم وما یسطرون. یہاں حرف نون انہی حروف مقطعات میں سے ہے جو مختلف قرآنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. حروف مقطعات ہے، شروع میں آئے ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے. اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی ٹھیک ٹھیک کا جانتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو، اور یقیناً تم اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر ہو، تمہیں بہت اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا پورا قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق ہی تو ہیں. صبر، عاجزی، انکساری، برداشت کر جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہے کہ برداشت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی تک پہنچ جانا. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے دیکھ لیں گے کہ کون دیوانگی میں مبتلا ہے. یقیناً تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو جنہوں نے سیدھی راہ پا لی. لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلاتے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، یعنی کفار ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. کافروں کی طرف سے کئی بار اس قسم کی تجویزیں پیش کی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض تبلیغ کی ادائیگی میں کچھ نرمی کا مظاہرہ فرمائیں اور ہمارے بتوں کو باطل نہ کہیں تو ہم بھی ان کو ستانا چھوڑ دیں گے. ان کی اس تجویز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑیں گے. ایسا نہ کرنا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے. جو کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے اور آپ کو اپنے دین کی تبلیغ سے ہٹانا چاہتے تھے، ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن میں وہ اخلاقی برائیاں بھی پائی جاتی تھی جن کا تذکرہ ابھی آگے آئے گا. جھوٹی قسمیں، بار بار قسم کھا لینا، بات بات پہ قسم کھانا، اللہ نے بھی ایسے شخص کو ناپسند فرمایا اور کہا ایسے جھوٹے شخص سے کنارہ کشی اختیار کرنا. اس کی باتوں میں نہ آنا جو قسمیں کھا کھا کے تمہیں یقین دلا رہا ہو. ہمازٍ مشاءٍ بنمیم. تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا رہتا ہے.
ایک گھٹیا صفت بتائی کہ ایک تو قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں، یار قسم سے یہ ہو جائے گا، قسم سے وہ ہو جائے گا، میں قسم کھاتا ہوں، اور اوپر سے تانے دیتا ہے، بات بات پہ تانے دیتا ہے، چغلیاں کرتا ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بد بندوں کی صفتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا بدعمل شخص ہے. عتل بعد ذلک زنیم، بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا ہے. کتنا غصہ ہے اللہ کو کہ اللہ رب العزت اسے اس الفاظ میں بلا رہے ہیں کہ بد ذات ہے، نچلے درجے والا ہے، لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے. کتنا گھٹیا ہوگا یہ شخص جس کے بارے میں جس کے اندر یہ صفتیں ہیں، وہ اللہ کی نظر میں یہ ہے اس کی اوقات. ان کان ذا مال وبنین، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بدعمل، بد مزاج، صرف اسی وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے، صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ بڑے مال والا، اولاد والے ہیں، صرف مالدار بڑے خاندان والا ہونے کی وجہ سے آدمی ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے آدمی کی. ہاں، اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کتنے لوگوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ایسے ابھی بھی موجود ہیں، بدبخت خبیث لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اللہ کی آیات نہیں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ دیں گے، داغ لگا دیں گے. سونڈ سے مراد ناک ہے کہ ناک پر اللہ رب العزت جسے احانت کے طور پر سونڈ سے، یعنی ایک تعبیر اس طرح دی گئی احانت کے طور پر کہ ان کی سونڈ کے اوپر اللہ رب العزت داغ دیں گے. اور مطلب یہ کہ قیامت کے دن ایسے شخص کی ناک کو داغ کر اس پر ایک بدنما نشان لگا دیا جائے گا جس سے اس کی مزید رسوائی ہوگی. ہاں، مزید رسوائی ہوگی اس کی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے. مکہ کے بعض مالدار کافروں کو یہ الزام تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہمیں مال دولت سے نہ نوازتا. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے، مکہ کے بعض جو ہیں مالدار کافر، کہ اگر اللہ ناراض ہے تو اللہ ہمیں مال دولت نہ دیتا. جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اگر اتنا اللہ والا ہے تو وہ اتنا غریب کیوں ہے، وہ اتنا بھٹک کیوں رہا ہے، وہ اتنا رسوائی اس میں کیوں ہے، مصیبتوں پریشانیوں میں کیوں ہے. تو یہ اللہ ان کے لیے جواب دے رہے ہیں کہ جیسا کہ سورہ مومنون میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کا ذکر فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی کو مال دولت اس کو آزمانے کے لیے دیتے ہیں. ضروری نہیں اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے تب دے رہے ہیں. اسی لیے کہا نا کہ فتنہ ہے مال بھی اور اولاد بھی. سم ٹائم اولاد اور مال ہمارے لیے فتنہ بن کر سامنے آتی ہے جس کو ہمیں آزمانے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اس چیز سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی تو دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ہے.
ایک شخص کا بہت بڑا باغ تھا، یہ جس پہ یہ والی آیت آئی ہے نا، اس نیک آدمی کا یہ معمول تھا، وہ اپنے باغ اور کھیت کی پیداوار کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتا تھا، غریبوں کو دیتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا باپ بے وقوف تھا جو اتنی ساری رقم، اب کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ یار اتنا اماں لٹاتی رہتی ہیں، ابا جی اتنا لٹاتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمارے ماں باپ کے اسی لٹانے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں خیریں دے رہا ہے۔ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے جو جا رہا ہے نا، انہی کی برکتیں تھی جو آج ہم اپنی کمائیوں میں وہ برکتیں نہیں دیکھ رہے۔ پہلے پیسے کم تھے، برکتیں زیادہ تھی، اب پیسے زیادہ ہیں، برکتیں کم ہیں۔ اب لاکھوں کی بات ہے لیکن روپے کی برکت نہیں، پہلے روپوں کی بات تھی اور لاکھوں کی برکت ہوا کرتی تھی۔ وہ وقت تھے جب بڑے بزرگ اللہ کی راہ میں کھل کر دیا کرتے تھے۔ تو ان بیٹوں نے سوچا اب ابا تو چلے گئے ہیں، ایسے ہی غریبوں کو اتنا دیتے رہتے تھے، ہمارا باغ پھل پک گیا ہے، تو ہم وہ کرتے ہیں کہ ہم باغ کی کٹائی کریں گے تو ایسا انتظام کریں گے کہ کوئی غریب آدمی وہاں آنے ہی نہ پائے۔ اس کے نتیجے میں جب وہ کٹائی کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ پر ایسی آفت دی کہ سارا باغ ہی تباہ ہو گیا۔ یہ ان کے لیے ہے کہ وہ چھپ کر جا رہے تھے کہ کوئی غریب ہم سے مانگنے کے لیے آ ہی نہ سکے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور ان کا سارا باغ اللہ نے تباہ کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کو اللہ کی راہ میں دیتے وقت دقت محسوس ہو رہی تھی ہیں۔ یہ ادھر اشارہ ہے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور یہ کہتے ہوئے کہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ سارے کا سارا پھل ہم توڑ لیں گے اور اس کے کسی حصے سے استثناء نہیں کریں گے، یعنی کوئی حصہ غریبوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ استثناء کرنے کا ایک مطلب انشاءاللہ کہنا بھی ہوتا ہے کہ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں گے تو اس وقت انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، کیونکہ انشاءاللہ سے اللہ کی مدد آ جاتی اور وہ اس غلط کام سے شاید بچ جاتے، شاید اللہ روک لیتا ان کو، شاید کچھ ہو جاتا، مگر ان کا باغ ہی تباہ ہو گیا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نائمون۔ پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، یعنی ایک مصیبت اس باغ کے اوپر پھیرا لگا گئی جس سے ان کا باغ تباہ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، ایسے ہوا جیسے کسی نے کھیتی کاٹ کے اجاڑ کے رکھ دی ہو۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، بھائیوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ یہ ہم نے کیا کر ڈالا، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کو فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ اٹھو اٹھو چلو پھل توڑنے کے لیے چلیں، اٹھو دیکھیں چل کے اپنے پھل کو غریبوں کے آنے سے پہلے پہلے توڑ لیں۔ أَنِ اغْدُوا فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے گا۔ اللہ نے مسکینوں کو کھلانے کی، لوگوں کو غریبوں کو دینے کی بڑی ہی سنتیں بتائی ہیں، بڑی ہی اللہ رب العزت نے فائدے اور ہمیں بہت زیادہ اجر بتایا ہے اس چیز کا کہ جو غریبوں کو کھلاتا ہے، جو غریبوں مسکینوں کو دیتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے۔
جلدی جلدی بھاگ رہے تھے کہ کوئی غریب نہ آ جائے، ان کو نہ دینا پڑ جائے، اور نکل رہے تھے کہ کسی طرح ہم جا کر یہ جلدی جلدی کاٹ کے چھپا لیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ۔ پھر جب وہ اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ یعنی شروع میں یہ سمجھے جب اتنی بربادی انہوں نے دیکھی کہ شاید ہم کسی اور جگہ آ گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شاید ہم بھٹک گئے ہیں، شاید ہمیں پتہ نہیں چل رہا، شاید کوئی بات اور ہو گئی ہے۔ بل نحن محرومون، کیا کہا گیا؟ بل نحن محرومون۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھٹک گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہا نہیں، بلکہ ہم سب لٹ گئے۔ آئے ہائے، یہ کافر لوگ یہ جو سوچتے ہیں کہ اللہ کو دینے سے کم ہو جاتا ہے، وہ تو لٹ گئے، وہ تو لٹ گئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ ان میں سے جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ دینے والا ہے، اللہ نے دینا تھا۔ بھائیوں میں ایک دوسرے کی نسبت ایک اچھا تھا، اس نے پہلے بھی بھائیوں سے کہا تھا کہ غریبوں کو دینے سے منع نہ کرو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کی بات سنو، اللہ کے لیے دو۔ لیکن وہ ہر کوئی ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ایک خبیث ہوتا ہے بیچ میں کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ کو دینے سے کم ہو جاتا ہے یار، زکوٰۃ ہی نہیں یار، یہی نہیں وہی نہیں۔ یہ بھی ایسا تھا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ ہائے ہم سے کیا ہو گیا۔ قالوا، کہنے لگے یا ویلنا انا كنا طاغین۔ پھر سب نے متفق ہو کر کہا افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا راغبون۔ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے۔ یہ تو تھوڑا عذاب دیا ہم نے کہ ہم نے آپ کا باغ اجاڑ دیا، ہم نے آپ کے باغ کو تباہ کر دیا، آخرت کا عذاب سوچو کیسا ہوگا۔ یہاں تو توبہ کی توفیق بھی مل گئی، وہاں تو کچھ واپسی کا ذریعہ ہی نہیں ہے، وہاں تو جا کے واپس ہی نہیں آ سکتے۔ جو کر گئے، جو کما گئے یہاں سے، وہی ہمیں وہاں پر ملنا ہے۔ اپنی کھیتی کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ سے بہتر کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، آج آپ اللہ کی بنیں گی، اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں، انشاءاللہ۔ إِنَّ
للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغ ہیں۔ ہاں، البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغ ہیں، نعمتوں بھرے باغ دیے جائیں گے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں۔ دنیا میں میں نے صبح کی کلاس میں بھی آپ کو بتایا، دنیا میں دونوں ساتھ چلیں گے، پردے والی بھی بے پردہ بھی، ناچنے والی بھی نمازیں پڑھنے والی بھی، حرام کھانے والا بھی حلال کھانے والا بھی۔ وہاں اللہ کہہ رہا ہے بھلا کہ ہم دونوں کو ساتھ کر دیں گے؟ نہیں نہیں، دونوں کو الگ الگ جزا ملے گی، ایک کو خیر کی جزا ملے گی، ایک کو بد کی جزا ملے گی۔ ہاں، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم، اللہ کہہ رہے ہیں ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما یتخیرون، ہاں کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے پیغمبر ان سے پوچھو ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو وہاں بخش دیں گے، یا اس کی مدد کی جائے گی، یا اس کا کوئی مددگار آئے گا۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں؟ یہ جو ضمانت لیتے ہوں تو پھر لے آئیں اپنے شریکوں کو، اور اگر وہ سچے ہیں تو لے آئیں میرے سامنے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے شریکوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہیلپرز ہیں، اللہ کو جو ہے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، نعوذ باللہ، تو لے آئیں ان کو۔ پھر آج میں بتاتا ہوں ان کو ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا کہ پنڈلی کا کھل جانا عربی میں ایک محاورہ ہے جو بہت سخت مصیبت پیش آ جانے کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کی سخت مصیبت پیش آ جائے گی تو ان کافروں کا یہ حال ہوگا۔ اور بہت سے مفسرین نے ان کا مطلب یہ بتایا کہ اپنی پنڈلی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لیں گے، ایسی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ہاں، خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون،
ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی نگاہوں سے آئیں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے۔ یعنی ان کو کہا جائے گا سجدہ کرو، ایک حدیث کا مفہوم ہے قیامت والے دن، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں یہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تعویلیں، حجتیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ابھی پڑھ لیتی ہوں، ابھی اٹھ لیتی ہوں، ابھی چلی جاتی ہوں، یہ والی باتیں تھیں، تو وہاں سجدے کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ لہٰذا اے پیغمبر، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو، ہم ان سے اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسی تباہی کی طرف اللہ ان کو لے کر جائے گا جو آج قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کا، دینداروں کا، دین کے عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو مجھ پہ چھوڑ دو، تم اپنا کام کرو دین کی دعوت، یہ مجھ پہ چھوڑ دو، میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں تم دیکھ لو گے۔ ہاں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ دنیا میں پکڑ نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے، میری دی ہوئی ڈھیل ہے، ورنہ میں ان کی ٹانگیں نہ توڑ دوں، میں ان کے ہاتھ نہ توڑ دوں، میں ان کی گردن نہ موڑ دوں، یہ میری دی ہوئی ڈھیل ہے۔ اور جس رب کے آگے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، جس رب کے آگے دریا سمندر نہ ہل سکیں، جس رب کے آگے پتا پتا بھی سجدہ کرے، ذرہ ذرہ بھی سجدہ کرے، وہ ان کافروں کو توڑ موڑ نہیں سکتا۔ ڈھیل دی ہوئی اللہ کہہ رہا ہے، میں نے دی ہے یہ ڈھیل، میری طرف سے دی ہوئی ہے یہ ڈھیل، کیونکہ ان کی آگ کو زیادہ کرنا ہے جو جہنم میں ان کے اوپر جلائی جائے گی۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا تم دین کی دعوت دیتے ہوئے ان سے کوئی پیسے مانگ رہے ہو، کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ مجھے اتنے ڈالر دو یا اتنے پیسے دو تو میں تمہیں دین کی دعوت دوں گا؟ یہ کیوں مرے جا رہے ہیں؟ آپ خود بھی دیکھ لیں، ابھی لائیو میں بھی ہم کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے، کچھ نہیں، لیکن کسی نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی نہ کسی کو کسی بات پہ اپنا مذہب چھوڑ کے دوسروں کے مذہب پہ نکتہ چینیاں۔ اللہ یہ ہمیں صدیوں پہلے بتا چکا، پریشان نہ ہونا، ایسے خبیث لوگ ہر جگہ پہ آئیں گے، ہر اس میں آئیں گے کہ اپنے دین کی سمجھ نہیں اور دوسروں پہ کیا پیسے مانگ رہے ہو، کیا اس کا ادھار دینا ہے؟ یہ جو تم پہ چڑھائی کر رہا ہے، اللہ کا انداز ہی بدل گیا، اللہ کا انداز ہی بدل گیا کہ تم اس سے پیسے مانگ رہے ہو جو تمہارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ تم تو ایک دین کی بات پہنچا رہے ہو، ایک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہو، میرا پیغام پہنچا رہے ہو، میرے بندے بن کر جا رہے ہو، تو یہ تم سے دشمنی کر رہا ہے۔ اصل میں اللہ کہتے ہیں اسے دشمنی تم سے نہیں، اسے دشمنی مجھ سے ہے۔ آپ دیکھیں تھوک اوپر منہ کر کے پھینکے گا بھی کم بخت، تو تھوک کہاں جائے گی؟ اپنے ہی منہ پہ آئے گی، اس کے اپنے ہی منہ پہ آئے گی نا۔ اللہ تک کہاں پہنچا سکتے ہیں یہ اپنی باتیں، اپنی چیزیں، اپنے عقائد، اپنی چیزیں کہاں پہنچا سکتے ہیں؟ یہ عقائد تو انہی تک رہنے ہیں، انہی کے اندر گھل کے انہوں نے مر جانا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر کہہ رہے ہیں ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ جسے وہ لکھ رہے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا
جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ ہاں، مچھلی والوں کی طرح مت ہو جانا۔ اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں، جن کا واقعہ سورہ یونس میں انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ سورہ صافات میں بھی ہے، گزر چکا، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جب آپ لوگ پہنچیں گے۔ ابھی وہ صبح کی تفسیر کی کلاسز میں ہو رہے ہیں تو ان کا ذکر ہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ اس سے مراد وہ مراد میدان ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل کر ڈال دیا تھا۔ مطلب یہ کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے باوجود اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ان کا زندہ رہنا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں سنبھالا اور دوبارہ تندرست کیا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں آیت کریمہ ہمیں مچھلیوں کے پیٹ سے، مصیبتوں کے پیٹ سے نکالنے کے لیے اکثیر ہے۔ آیت کریمہ جو ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا، جیسے اللہ کے نبی یہ ان کو یونس علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے، آیت کریمہ پڑھتے رہتے تھے، بتایا بھی اللہ نے، نکالا بھی اللہ نے، رکھا بھی اللہ نے، صرف مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ مصیبتیں جتنی بھی بڑھ جائیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، کتنے دنوں یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور کوئی رہے ایسی جگہ پر تو وہ زندہ بچ سکتا ہے؟ سوچیں ذرا۔ سمندر کے اندر رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کی گرمی، آکسیجن کی کمی، کروڑوں روپیہ لگا کر، ابھی یہ دو گئے تھے نا ٹائٹینک کے وہ دیکھنے کے لیے، باپ بیٹا، کروڑوں روپیہ لگا کر پوری تیاری کے ساتھ، آکسیجن کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، یعنی سارے لوازمات ان کے پاس تھے، پھر بھی وہ بچ نہیں پائے اور ان کا نشان بھی نہیں مل رہا، کہاں چلے گئے؟ اتنے بڑے سمندر میں میرے رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو بچا کر رکھا۔ ہاں، اتنے بڑے سمندر میں، اتنی بڑی مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنے دن ان کو کھلایا پلایا، زندہ رکھا اور اگل دیا اس نے آ کر وہاں پر جہاں پر اللہ نے حکم دیا۔ تو آیت کریمہ بڑی بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں کی، مچھلیوں کے پیٹوں میں جو ہم چلے گئے، مصیبتوں کی مچھلی نے مجھے اور آپ کو نگل لیا ہے، جو انشاءاللہ اللہ اس میں سے ہمیں نکالے گا انشاءاللہ جو بھی پڑھے گا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا۔ ان کے پروردگار نے منتخب فرما لیا اور صالحین میں شامل کر دیا۔ یہ اب جو 2 آیتیں آ رہی ہیں نا، آیت نمبر یہاں 51 اور 52، آخری آیات سورہ قلم کی، پتھر والی نظر کسی میاں بیوی کے رشتے کو، بہن بھائیوں کو، چچا چچی، کسی کو، بچوں کو پتھر والی نظر ہو گئی ہو تو اس کے لیے یہ اکثیر آیت ہے۔ 2 آیتیں 11 دفعہ پڑھیں اور اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھ کر، جس کے اوپر بھی نظر بد کے اثرات آپ کو لگ رہے ہیں اس کے اوپر پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اس کی یہ بیماری، یہ چیز، یہ جو کمی نظر کی وجہ سے آ جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں، یہ جو اگلی آیت ہے 51 اور 52، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کے نیچے آخر تک،
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں سے لے کے آخر تک جہاں صورت ختم ہو رہی یہاں تک. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے جب وہ نصیحت کی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے. ہاں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت کی ہی نصیحت ہے. نصیحت ہی نصیحت ہے یہ.